अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा ये ज़रा अमेरिका का मामला ठंडा पड़ जाए तो फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तकरीबन 8 दिन के करीब हो गए अमेरिका के अंदर वो एक काला जो है उसे गोरे पुलिस वालों ने मार दिया और उसके बाद फिर मुजाहरे फूट पड़े हैं। और इस मुजाहरों के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे अनासर जो हैं वो शरीक हो गए हैं। उसके अंदर एनवायरनमेंट के लोग भी आ गए हैं, ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट भी आ गए हैं और भी बहुत सारे ऐसे अनासर जिनका कोई लेना देना ही नहीं बाहर लगता, वो उसमें घुस आए। ठीक है, तो अब देखना ये है कि ये क्या हुआ है। बुनियादी तौर पे जी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया ट्रंप साहब ने। आपने देखा नहीं किस तरह उसने वाइट हाउस के इर्द गिर्द पड़े हुए लोगों को एकदम बिछा दिया, साफ कर दिया उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और वो टहलता टहलता गया और उसने जाके बाइबल हाथ में पकड़ के तस्वीर खिंचवाई। ठीक है, तो जिनकी वो वोट लेके आया उनके उसने आगाज़ किया ना इसका। तो एक तो क्रिश्चियन वाइट रेसिस्ट जिसको कहना चाहिए, उस वोट से वो बरसे इक़्तिदार आया। और ये लोग जो हैं ये ज़्यादातर पाए जाते हैं देहाती इलाकों में, छोटे शहरों में, अमेरिकन के छोटे शहरों के अंदर पाए जाते हैं। ये अर्बन जो वहाँ पे बड़े बिग अर्बन सेंटर्स की नुमाइंदगी नहीं करते, और यही वजह है कि ट्रंप साहब बिग अर्बन सेंटर से हारे थे पता। ठीक है ना, तो ट्रंप साहब ने उसका आगाज़ कर दिया जी, और उन्होंने ये मौका जाना, उन्होंने उसके ऊपर ऐसी स्टेटमेंट जारी की जिसको मैं और आप तो गैर जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन वो उनके जो वोटर हैं, जो उनका जो वोट बैंक है उसको कैटर करते हैं और पूरे उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ कैटर करते हैं। अब वो जब काला मारा गया तो एक आम मेरे जैसा शख्स सोचता है कि यार इन्होंने उसके बजाय लीडर जो होता है, जो क़यादत होती है, वो मरहम रखती है, लेकिन उसने मरहम नहीं रखी। उसने मोदी की ज़ुबान इस्तेमाल की। उसने कहा मुझे मुसलमानों के वोट की ज़रूरत ही नहीं है। वो ट्रंप कहता है मुझे कालों के वोट की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इनके वोट की ज़रूरत ही नहीं है, ठग हैं, ठीक है, ये लूटर्स हैं, ये प्लंडर हैं। और लूटिंग प्लंडरिंग हुई भी है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है वहाँ पे जो। और पहले तो ये होता था ना कि छोटे मोटे गली मोहल्ले की दुकानें लूट ली जाती थी, अब तो उन्होंने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और बड़े बड़े मेगा शॉपिंग मॉल के अंदर घुस के जो ब्रांडेड चीज़ें थी उनको लूटा, बैंक लूटा भाई। और वो आपने वो काला तो देखा ही होगा जो बैंक लूटने के बाद गाड़ी में खड़ा होके नोट बांट रहा था। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन ये एक रिएक्शन था। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। एक तो ये है कि कोरोना की वजह से उनकी इकॉनमी जो है, उनके लोगों के रोज़गार तो गए हैं ना, तो लोग घरों में बंद थे, डिप्रेशन था, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन था। कोरोना का मौका मिला, वो डिप्रेशन स्पिल आउट किया, और ये करना था। और ये वहाँ पे नहीं है, हर जगह पे है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर है। लोग घरों में बैठ के तंग आए हुए हैं। लोगों ने कहा कि अच्छा मौका है, बाहर निकलेंगे, फ़न भी करेंगे, ठीक है, और इसी बहाने ज़रा वॉकशॉप भी हो जाएगी, और ऐसी ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे आम हालात में नहीं जाया जा सकता। तो एक तो ये हुआ उसका। दूसरा, ट्रंप साहब ने और उनके जो मुखालिफ हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने भी कोई लगी लिपटी रखे बगैर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि वो मतलब कि जिसे वो कहना चाहिए कि उन्होंने को काम नहीं की। उन्होंने भी अपने पूरे फुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की है इसके अंदर। अब देखिए बहुत सारे काले जो हैं जिनको तवक्को थी कि माजू कालिया साहब जो हैं, मतलब है कि बाराक हुसैन ओबामा साहब जो हैं, वो जब आएंगे तो चूंकि वो ब्लैक हैं तो वो कोई ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे उस कम्युनिटी को, जिसके बहुत सारे ग्रजेस हैं, जिसके बहुत सारी महरूमियाँ हैं, जिसका ख्याल है कि उसको जानबूझ के नज़रअंदाज किया जाता है। और कोरोना में भी आप देखें ना कि 3 जो अमेरिका के अंदर मरने वाले लोग हैं उनमें से 2 काले हैं और 1 गोरा है। तो वो उनके जो खदशा, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनकी जो शिकायत हैं वो काफ़ी हद तक वैलिड नज़र आती हैं। तो उनका ख्याल था कि इसमें ये होगा अपना कोई बाराक हुसैन ओबामा साहब कोई बेहतरी लेके आएंगे निज़ाम के अंदर। ओबामा साहब बेहतरी नहीं ला सके, ठीक है। ओबामा साहब जब बेहतरी नहीं ला सके तो वो जो फ्लोटिंग वोट होता है वो पलटा और वो ट्रंप साहब को लेके आए। अब ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ये कोई तीसरा मौका है अगर अपने दौरे इक़्तिदार में देखा जाए, उन्होंने तो ये फराहम किया है और उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे आपके वोटों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं आपके वोटों से सदर बना था, मैं सदर बना हूँ इनके वोटों से। और वो कौन है? जो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, ठीक है,
کس زمانے میں پاکستان فرسٹ کا بھی نعرہ تھا، یہ ہم نے وہیں سے بنوایا تھا جی، پیسے دے کے بہت سارے $1 ملین دیے تھے مشرف صاحب نے قومی خزانے سے، تو ہندی کسنجر نے اس کو کہا تھا کہ جی پاکستان فرسٹ کا نعرہ جو ہے وہ تم لے کے چلو، پھر وہ لے کے چلے تھے، تو انہوں نے امریکہ فرسٹ. اب دیکھ لیں ترجیحات ان کی جو ہیں کہ امریکہ کی اکانومی کو، ڈومیسٹک اکانومی کو اسٹرانگ کیا جائے، اور امریکنز جو تھے وہ اپنی پوری اکانومی کو سروس سیکٹر پہ لے جانا چاہ رہے تھے، مینوفیکچرنگ باہر سے ہو کے آئے، وہ صرف لین دین کریں، انویسٹمنٹ کریں، کمائیں کھائیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ مینوفیکچرنگ فیسلٹی نہیں ہوگی جب تک، اس وقت تک اکانومی، ہزار مینوفیکچرنگ ضروری ہوتی ہے اکانومی کو اسٹرانگ پیرامیٹرز پہ کھڑا کرنے کے لیے، اسٹرانگ فاؤنڈیشن پہ کھڑا کرنے کے لیے. اب وہ امریکہ فرسٹ، امریکن اکانومی کو ریوائیو کر رہے ہیں. چائنا کے ساتھ جو ان کی ایک ایکسٹرنل کانفلکٹ ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے اتنی چیزیں خریدتے ہیں، آپ ہم سے اتنی چیزیں خریدتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں زیادہ خریدتے، اور ہم آپ کے اوپر پابندی لگائیں گے. اب انہوں نے پابندی لگائی تو چائنا نے بڑا ٹیکٹفلی اس حصے پہ ہٹ کیا جہاں پہ کہ امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اور امریکہ کو تکلیف کس سے ہوئی؟ وائٹ سپریمسٹ یا ریسسٹ ولیجر سے، کیونکہ وائٹ سپریمسٹ ریسسٹ جو ہے وہ ٹرمپ کا جو ووٹر ہے وہ دیہات میں رہتا ہے، اور دیہات میں وہ کیا کرتا ہے، سویابین اگاتا اور اس طرح کی چیزیں ایگریکلچر پروڈیوس بناتا ہے. اور چائنا نے ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی لگا دی. بڑی تکلیف ہوئی ٹرمپ صاحب کو. اس کی اصل میں تکلیف وہ ہے، اپنا تو خیر ان کا ہے ہی، انٹرسٹ ہوگا ہی، خیر وہ کنسٹرکشن میں ہے، لیکن ان کے ووٹر کے بہت زیادہ ہرٹ ہوا. چائنا ایک بہت بڑا امپورٹر ہے سویابین کا. اب تو خیر انڈیا بھی ہو گیا، پہلے انڈیا ایکسپورٹر ہوتا تھا، اب انڈیا کی اپنی ڈومیسٹک جو مڈل کلاس ہے اس کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہیں. تو اب وہ میرا خیال ہے 2 سال پہلے، شاید پچھلے سال پہلی دفعہ انہوں نے ایکسپورٹ بند کیا ہے، اور ان کا ایکسپورٹ مارکیٹ میں سے نکل جانا ہی بہت بڑی بات ہے. اور اب امریکنز جو ہیں وہ اس سارے کو اپنی جو برازیل والی انویسٹمنٹس ہیں ان کو بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ انٹرنیشنلی کمائیں گے، اور دنیا کی سب سے بڑی جو آبادی ہے جس کو پروٹین کی ضرورت ہے اور سویابین اس کے لیے ایک سورس ہو سکتا ہے، وہ تو چائنیز ہیں. تو چائنیز نے کیا کیا کہ اس کے درآمد کے اوپر ڈیوٹی لگا دی. ظاہر ہے جو برازیل سے آ رہا ہے وہ بھی تو امریکن انویسٹمنٹ ہی ہے، سمبولیکلی تو یہ شاید ٹھیک ہو. جو برازیل سے آ رہا ہے سویابین چائنا میں، اس کا بھی تو گھوم پھر کے سرمایہ یا پروفٹ جو ہے وہ امریکہ میں جا رہا ہے نا، کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ ادھر کر رکھی ہے. جس طرح ہم جو پام آئل امپورٹ کرتے ہیں انڈونیشیا سے، وہ بیسیکلی تو ملائیشین انویسٹمنٹ ہے نا انڈونیشیا میں. تو ہم لاکھ کہتے رہیں کہ جی ہم ملائیشیا سے امپورٹ نہیں کر رہے، ہم انڈونیشیا سے کر رہے ہیں، لیکن انڈونیشیا سے پام آئل بھی امپورٹ جو ہوتا ہے اس کا بینیفٹ الٹیمیٹلی ملائیشین کے پاس ہی جاتا ہے. تو اس کا بینیفٹ بھی امریکن کے پاس ہی جاتا ہے، لیکن سمبولیکلی کہ براہ راست امریکن سویابین کے اوپر یہ پابندی لگ گئی تو اس کا ٹرمپ صاحب نے بہت برا منایا. خیر یہ جملہ معترضہ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ایکسٹرنل فرنٹ جہاں پہ کھولا وہاں پہ اپنے اس ووٹ بینک کو بتایا کہ تمہاری وجہ سے میں کھول رہا ہوں، وہ تمہارے حقوق کے اوپر کمپرومائز کرنے کا کہہ رہا، لہٰذا میں یہ کرنے کی اس کو اڑا کے رکھ دوں گا. اور یہ یہاں پہ جو انہوں نے میسج دیا ہے وہ بھی یہی دیا ہے. وہ وہاں کی جو وائٹ ریسس سپر کلاس ہے، وائٹ کلاس ہے، اس کو ایڈریس کر رہا ہے. جو مڈل کلاس ہے جو وہاں کی، اس کی کیا کنسرن ہے؟ اس کا کنسرن ہے کہ جاب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے. کالے لا اینڈ آرڈر کریٹ کرتے ہیں. اچھا یہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہٰذا سوسائٹی کے اندر انریسٹ کریٹ کرتے ہیں. یہ چاقو شاقو مار کے کڑی چھڑی بھی اتروا لیتے ہیں، موبائل بھی لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی وہاں پہ جو وہاں کی وائٹ مڈل کلاس ہے شہروں کے اندر جو کہ اچھے عہدوں پہ کام کرتی ہے، اس کے کنسرن ہے. تو ایڈریس کیا ہے اس کو ٹرمپ نے اس ذریعے سے کہ دیکھیے میں ان کالوں کو تند کے رکھ دوں گا، ایسی تحسین کی یہ وہ ہیں. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے اظہار کے اندر، اور چونکہ باقی لوگ بھی سوسائٹی کے جو آگے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ میڈیا جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گیا. آپ ذرا فاکس نیوز تو دیکھیں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے جب مظاہرے کیے تھے تو کیا ہوا تھا، اور یہ مظاہرے کر رہا ہے، وہ ایک دوسری سائڈ دکھا رہا ہے. لیکن جتنے بھی ایکسٹرنل میڈیا ہے اس کے اندر
TRT ہو گیا, ہم تو یہی دیکھتے ہیں نا جی, جو TRT ہو گیا, الجزیرہ ہو گیا, BBC ہو گیا, CNN ہو گیا, زیادہ ہمارے ہاں تو یہی ہٹ ہے نا جی. تو ان کے ہاں تو یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے برا کیا ہے, ٹرمپ صاحب بہت برا کر رہے ہیں, وہ امریکن سوسائٹی کو توڑ دے گا. ہمارے بھی لاگر بھی یہی کہتے ہیں کہ امریکہ ٹوٹ گیا. امریکہ جو ہے نا جی وہ زیادہ پہلے سے جسے کہنا چاہیے نیشنلی اسٹرانگ ہوگا, اور یہ جو پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے اب اس میں دو نقطۂ نظر ہیں. ایک تو یہ نقطۂ نظر ہے کہ وہ کالا جس فلوٹنگ ووٹ جس نے ٹرمپ کو وکٹری دی تھی, اور بڑے تھن مارجن سے ٹرمپ آیا تھا, وہاں پہ بھی RTS بند ہوا تھا, ٹھیک ہے, کالوں کے علاقوں کے اندر بند کر دیا تھا, پھر ٹرمپ جیتا تھا, ٹھیک ہے, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس کو جتانا چاہ رہی تھی. تو جس طرح انہوں نے کیا تھا, انڈیا نے تو خیر لگی لپٹی رکھے بغیر نا, انہوں نے تو سافٹ ویئر ہی ایسا بنا دیا نا کہ 100 ووٹ کے بعد پھر سارے ووٹ مودی کے ہوں گے. وہ ان کا جو وہ تھا نا الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں, وہ ساری اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار ہوا انڈیا کے اندر, بہت سارا لکھا گیا مواد, ظاہر ان کے اپنے ڈائنامکس ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ہوا. تو ادھر بھی یہ ہوا تھا. تو اب وہ خیال ہے کہ وہ فلوٹنگ ووٹ جو ہے وہ ایموشنل ہو کے واپس آئے گا, اور وہ جو تھن سی میجورٹی ہے, یہ جو الیکشن ہے ہونے والے ہیں اس سال کے آخر میں, اس میں سے ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو لات بھی پڑ سکتی ہے. میرا خیال ہے یہ اوور اسٹیٹمنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اپنے ووٹ بینک کو اسٹرینتھن کیا ہے, اور ایک اور اس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے مفادات کا تحفظ صرف میں کر رہا ہوں اور میں ہی کر سکتا ہوں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر جو اس وقت دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے جو کیجول کیجول سٹائل آف گورنمنٹ انٹروڈیوس کروائی ہے نا, ٹرمپ سے شروع ہو جائے, جو منہ میں آتا ہے بک بک کر دیتا ہے, ٹویٹ کر دیتا ہے, جس کو مرضی ہے جو مرضی کہہ دیتا ہے, ہم چائنا اور انڈیا کے درمیان میڈیشن کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم چوتھے دن وہ اپنے بیان سے پھرا ہوتا ہے اور کہتا ہے اچھا میں نے یہ کہا تھا, میں نے کب کہا تھا, ٹھیک. تو وہ اس طرح کی باتوں سے پھر جاتا ہے. تو آپ اس کا دوسرا سٹائل دیکھ لیں مودی کا, ٹھیک ہے, وہ ہر کسی کو جفی ڈال رہا ہوتا ہے, اگلا ماما وہ نہیں تیرے کرو, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہر ایک کو کے ساتھ وہ اپنا کیجول انداز میں مل رہا ہوتا ہے. ہمارے والا بھی کم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا خیال ہے اور اس کی پوجا کرنے والوں کا خیال ہے کہ وہ پرچی پکڑے بغیر جو ہے وہ تقریر کرتا ہے تو کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے. ٹھیک, کشمیر پہ اس نے بہت زبردست تقریر کی ہے UN کے اندر, اس کے بعد پھر کیا کیا اس نے, ٹھیک ہے. یہی بورس جانسن کا بھی حال ہے. تو یہ جو دنیا کے اندر کیجول گورنمنٹ کے جو ماسٹر پیس لے کے آئے ہیں نا, امریکہ کا اگلا الیکشن جو ہے وہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا. اور اگر ٹرمپ صاحب کو یہ جھٹکا پہنچا, جو کہ بعض لوگوں کے خیال میں پہنچ سکتا ہے کہ وہ ایک ٹرم کے بعد ہی انہیں گھر جانا پڑ گیا, تو پھر دنیا کے باقی ممالک میں یہ جو تجربے ہیں ان کو بھی واپسی کے انتظامات ہو سکتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.